خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں یہ سوالوں کا سلسلہ جاری ہے. آئیے ایک سوال سنتے ہیں. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضور، سوال ارشاد فرمائیے. ہاں جی، ہم کسی کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے جی، لیکن جب اس سے ملتے ہیں تو بہت اچھی طرح ملتے ہیں. جی، تو یہ کیا اخلاقی تقاضا ہے یا یہ کوئی منافقانہ رویہ ہے؟ اچھا، بہت شکریہ جی آپ کے سوال کا. رحم صاحب، پہلے آپ ارشاد فرمائیے کہ غسل کے بعد وضو کرنا کیسا ہے، کرنا چاہیے کہ غسل سے ہی آپ بعد میں معمولات نماز وغیرہ کے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جب آپ نماز کے لیے طہارت حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے نیت ہونی چاہیے. وضو بھی آپ وضو کی نیت سے کریں گے تو وضو ہوگا. غسل بھی اگر آپ نے طہارت کی نیت سے کیا ہے تو غسل ہوگا. تو آپ نے اگر نیت کر لی ہے اس بات کی کہ آپ یہ طہارت کے غرض سے غسل کر رہے ہیں تو پھر وضو بھی ہو گیا، اسی کا حصہ بن گیا. لیکن اگر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے تو میرے نزدیک جو طہارت کا اصلی مقصود ہے وہ اس سے حاصل نہیں ہوتا. طہارت اصل میں ایک ذہنی آمادگی کا نام ہے. ورنہ تو آپ دیکھیے کہ مثال کے طور پر آپ باہر سے آئے ہیں اور کوئی آپ کو غلاظت نہیں لگی ہوئی ہے تو کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ وضو کرتے ہیں؟ وضو میں چند مخصوص اعضاء کو دھو کر آپ ذہنی آمادگی، نفسیاتی آمادگی اپنے اندر پیدا کرتے ہیں کہ آپ اپنے پروردگار کے حضور میں جا رہے ہیں. تو یہی آمادگی جو ہے یہ آپ کی نیت کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے. تو اگر آپ اس نیت کے ساتھ غسل کرتے ہیں کہ میں طہارت حاصل کر رہا ہوں اور وہ طہارت حاصل کر رہا ہوں جس کے بعد میں نماز پڑھوں گا، میں اللہ کی عبادت کروں گا، تو پھر وضو اس کا حصہ بن جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اس کے لیے اختیار کیا وہ بڑا ہی پاکیزہ طریقہ ہے. یعنی آپ یہ کرتے تھے کہ آپ اپنے ہاتھ بھی دھو لیتے تھے، منہ بھی دھو لیتے تھے، آپ مسح بھی کر لیتے تھے، اس کے بعد بازو بھی دھو لیتے تھے، پھر غسل فرماتے تھے اور آخر میں پاؤں دھو لیتے تھے. تو اس طرح کوئی وضو بھی اور غسل بھی اس کے اندر ایک بہت غیر معمولی نوعیت کا ایک تعلق پیدا ہو جاتا تھا. تو اگر آپ حضور کے طریقے کے مطابق سب سے اچھا نمونہ وہی سب سے اچھا نمونہ وہی. اچھا جناب، یہ ایک سوال آپ نے دلچسپ سنا کہ آپ کی رائے اچھی نہیں ہے کسی کے بارے میں اور آپ ملتے ہیں تو آپ پھر بھی خندہ پیشانی سے پیش آئیں. ایسے ہی ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی رائے اچھی نہیں ہے تو رائے اچھا نہ ہونا یا برا ہونا یہ آپ کے تجربات پر مبنی ہوگا کسی شخص کے بارے میں. اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی نصیحت کرنی چاہیے یا کوئی بات کہنی چاہیے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. لیکن تہذیب اور شائستگی تو کسی حال میں بھی ختم نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کا ایک واقعہ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ سیدہ عائشہ کے سامنے آپ نے کسی شخص کے بارے میں بتایا کہ اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے. باہر وہ آئے ملنے کے لیے، یہ کہہ کے آپ باہر گئے اور بہت خوش دلی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کی. تو سیدہ نے اس کے اوپر اعتراض کیا، انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں لوگوں کے لیے آزار پہنچانے والا آدمی بن جاؤں؟ ناشائستگی اور تہذیب یہ چیزیں جو ہے یہ ہر جگہ پہ ملحوظ رکھی جائیں گی. اور یہ ہرگز کوئی منافقت یہ ہرگز کوئی منافقت نہیں ہے. یہ آپ کو اچھے طریقے سے ملنا چاہیے، اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے. یعنی وہ تو آپ کا اپنا اخلاق ہے نا. اپنا اخلاق. جی جناب، ایک سوال اور لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی غامدی صاحب، میں عامر بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی فرمائیے جناب. مجھے سوال کرنا تھا غامدی صاحب سے، وہ یہ کہ انسان تہمات کا شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور ایک اور سوال میں نے کرنا ہے. جی فرمائیے. کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، خاص طور پہ اپنے لٹریچر سے ریلیٹڈ لوگوں کو، یا لوگ جب بہت زیادہ ایک پیک پہ پہنچ جاتے ہیں پڑھ پڑھ کے یا ویسے ہی اپنے نالج سے، جی، تو وہ خدا کے وجود سے روگردانی کرنے لگتے ہیں. جی، اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ بہت شکریہ یہ آپ کے سوال کا. غامدی صاحب کے سامنے دونوں آپ کے سوال رکھتے ہیں. توہمات کا شکار انسان کیوں ہو جاتا ہے؟ انسان کے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں. وہ جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے قرآن مجید کے یعنی سیکشن میں، ذوف اور ناتوانی اتنے ہی درجے میں رکھتا ہے جتنا اپنی خودی کا شعور رکھتا ہے. تو ذوف اور ناتوانی طاری ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں جب بیماری آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، کس طریقے سے ہم بالکل عاجز اور درماندہ ہو کر رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن جبلتوں کا ہمیں پابند کیا ان میں سے کوئی ایک جبلت جب پوری قوت سے حملہ آور ہوتی ہے اور اس کے تقاضے کو ہم پورا نہیں کر پاتے تو کتنے بے بس اور کتنے عاجز ہوتے ہیں. تو انسان کا عجز، انسان کی درماندگی یہ اصل میں توہمات میں اس کو ڈالنے کا باعث بن جاتی ہے. اب اس موقع کے اوپر اگر آپ کا علم صحیح نہیں ہے، آپ نے پورے طریقے سے اپنی معرفت خدا کی حاصل نہیں کی، تو کوئی شخص بھی اگر کوئی کہانی آپ کو، کوئی قصہ آپ کو سنا دے گا تو آپ اس کو باور کر لیتے ہیں. کیونکہ ذوف اور ناتوانی میں آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، آپ کے اندر ارادہ اور عقل ہے، اس کی کارفرمائی کمزور پڑ جاتی ہے. تو اسی وجہ سے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنی معرفت کو سچی معرفت میں بدلیں، دین کا صحیح علم حاصل کریں، تاکہ ذوف اور ناتوانی کے لمحات میں وہ طاقت آپ کو حاصل ہو جائے. یعنی انسان کے اندر جو فطری طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے وہ چونکہ ناتواں ہو جاتی ہے، ضعیف ہو جاتی ہے اس موقع کے اوپر، تو ارادے اور علم اور عقل کی طاقت اس موقع کے اوپر پھر آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ اس سے آپ کو بچا کے رکھے.
ایک کال اور لیتے ہیں جناب، یہ ریکارڈڈ کال ہے ہمارے پاس، سنائیے جناب۔ السلام علیکم غامدی صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے کہ آپ اس طرح کے پروگرام میں لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں۔ عدنان بول رہا ہوں لاہور سے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے، آپ نے جہاد کے متعلق جو فرمایا وہ ایک اسلامی ریاست کے لیے ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے جہاں سود کو جائز قرار دے دیا گیا ہے اور بینکنگ نظام میں یہ جاری ہے؟ بہت شکریہ رام صاحب، یہ سوال بھی لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک سوال یہ جو پچھلے صاحب نے کیا تھا کہ لوگ جب ایک درجے پر پہنچ جاتے ہیں علم کے، خاص دانشوری کے مقام پر، تو پھر خدا سے کچھ بیزار ہو جاتے ہیں، اس کے وجود کو نہیں مانتے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں رویہ لوگوں میں؟ عام طور پر ایسا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ زمانے کا ایک چلتا ہوا فیشن ہوتا ہے، یعنی آدمی دانشور ہے، علم و عقل کے ایک بڑے مقام پر ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں تو اسے خیال ہوتا ہے کہ اگر میں ایک پروردگار کو ماننے کا اظہار کرتا ہوں، گویا اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں۔ یہ چیز جو ہے یہ بسا اوقات انسان کو سرکش بنا دیتی ہے، اور یہ سرکشی اس کے ضمیر کے اندر موجود ہوتی ہے، پھر اس کا ظہور اس طریقے سے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ ہر صاحب علم کے یہاں یہ ہوتا ہے، یعنی اگر علم سچا ہو، معرفت سچی ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر غیر معمولی ذہین لوگوں نے ذات خداوندی کا اعتراف کیا۔ سچا علم انسان کو خدا کے زیادہ قریب لے جاتا ہے، قریب کرتا ہے۔ تو اصل میں یہ علم کی کمزوری ہے، علم کی کمی ہوتی ہے کہ انسان نے علم کو معرفت کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اگر علم محض معلومات کا نام ہے اور اس نے آپ کے اندر محض احساس تفاخر پیدا کیا ہے اور آپ نے اپنے نفس کی تہذیب نہیں کی، تو آپ حقیقت میں آشنا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کی ذاتی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تاریکی تاریکی ہے، یعنی ایک جانب بڑی غیر معمولی صلاحیتیں ہوں گی، آپ ان کی نج کی زندگی کو دیکھیں، ان کی گھر کی زندگی کو دیکھیں، ان کے اخلاقی حالات کو دیکھیں، تو یہ معلوم ہوگا کہ اندر کوئی جانور ہے جو ان کے اندر موجود ہے۔ اسی کا ظہور پھر ظاہر ہے کہ ذات خداوندی کے مقابلے میں بھی سرکشی اور تمرد کی صورت میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے دوسرا سوال سماعت فرمایا، ریاست پاکستان آپ کے خیال میں اسلامی ریاست ہے جہاں پر سود اور کو جائز قرار دے دیا گیا ہے اور بینکنگ جائز ہے، کیونکہ وہ جہاد والی آپ کی گفتگو کو ریفر کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ مسلمان اب کسی حکومت کے خلاف، کسی گروہ کے خلاف یا کسی جماعت کے خلاف جہاد کرنے کے لیے، جہاد یعنی قتال کے معنی میں، ایک جہاد تو وہ ہے نا کہ جو آپ دعوت دین کی پہنچانے کے لیے کرتے ہیں، جدوجہد کے معنی میں، اس مفہوم میں بھی جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آپ خدا کا دین پہنچاتے ہیں، آپ خدا کے علم کو عام کرتے ہیں، وہ بھی جہاد ہے۔ لیکن جس وقت آپ جنگ کے لیے قدم بڑھاتے ہیں تو اس موقع پر فیصلہ کرنے کا کس کو حق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کرنے کا حق مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو دیا ہے۔ میں نے کبھی اسلامی ریاست کا لفظ استعمال نہیں کیا، مسلمانوں کا نظم اجتماعی، وہ مسلمانوں کا نظم ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اگر وہ فیصلہ حق کے مطابق کیا گیا ہے تو ہم اپنی جان بھی اس کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر وہ فیصلہ ناحق کیا گیا ہے تو نہ وہ جہاد ہے، نہ ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو اس میں اصل میں حق کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے، اور جہاد کب ہوتا ہے؟ جب کوئی ظلم ہوتا ہے، آپ اس کا استحصال کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ جس چیز کو میں بار بار واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کسی فرد یا کسی گروہ کا کام نہیں ہے، یعنی ہمارے ملک میں ایک نظم اجتماعی قائم ہے، ایک حکومت ہماری قائم ہے۔ اب یہ حکومت غلطیاں بھی کرے گی، اس میں اچھائیاں بھی ہوں گی، لیکن یہ حکومت کیوں قائم کی گئی ہے؟ یہ قائم اس لیے کی گئی ہے تاکہ ہم اپنے اجتماعی فیصلے کر سکیں۔ اور حکومت سے مراد کو موجودہ حکومت ہی بلکہ یہ نظم نظام ہے۔ ہاں، یہ آج کی حکومت نہیں ہوتی، نظم اجتماعی جو مسلمانوں نے قائم کر لی ہے، اس میں کچھ ادارے قائم کر دیے ہیں، اس میں کسی کو سربراہ مملکت بنایا ہے، کسی کو وزیر اعظم بنایا ہے، کچھ اختیارات دیے ہیں، ایک پارلیمنٹ قائم کی ہے۔ یہ جو نظم ہے اصل میں اس کو کچھ فیصلے کرنے کا خدا نے اختیار دیا ہوا ہے۔ تو جس طرح فرد کی حیثیت سے میں نماز پڑھنے کا فیصلہ کرتا ہوں، میں زکوٰۃ دینے کا فیصلہ کرتا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق برتتا ہوں، تو کیا آپ مجھے یہ کہیں گے کہ اگر تم مثال کے طور پر نماز میں کوتاہی کر رہے ہو تو اب زکوٰۃ نہ دو، زکوٰۃ میں کوتاہی کر رہے تو نماز نہ پڑھو؟ تو جو بھی نیکی اور خیر کا کام کیا جائے گا اس میں ہم تعاون کریں گے۔ ہمیں قرآن نے جو اصول بتایا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے کسی فرد کی پوری شخصیت کا جائزہ لیں گے، اس کے اسلام اور عدم اسلام کا فیصلہ کریں گے۔ ہمیں جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی ہم حق تلفی کے اور زیادتی کے کسی کام میں کبھی تعاون نہیں کریں گے، لیکن بر اور تقوی اور نیکی کے کام میں تعاون اور یہ فرد کی سطح پر بھی ہوگا اور سماج فرد کی سطح پر بھی ہوگا۔ فرد بھی، ایک آدمی مجھ سے مدد مانگتا ہے مثال کے طور پر، میرا ہمسایہ ہے، تو میں اس وقت یہ دیکھوں گا کہ نماز پڑھتا ہے تو تب اس کی مدد کروں، ٹھیک ہے، یہ اصول نہیں۔ اور شکریہ غمزہ خواتین حضرات، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اجازت دیجیے۔